کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کی قیادت کس نے کی تھی؟ عمر بن سعد کون تھے اور آخر وہ کون سی وجہ تھی جس نے ایک عظیم صحابی کے بیٹے کو تاریخ کے سب سے متنازع فیصلے تک پہنچا دیا؟ آئیے جانتے ہیں عمر بن سعد اور واقعہ کربلا کے وہ حقائق جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ حضرت عمر بن سعد اور کربلا۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دردناک باب ہے۔ اس واقعے میں کئی شخصیات نے مختلف کردار ادا کیے، جن میں حضرت عمر بن سعد کا نام بھی نمایاں ہے۔ کربلا کے حالات کو سمجھنے کے لیے عمر بن سعد کے کردار، اس وقت کے سیاسی حالات اور ان کے فیصلوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن سعد کون تھے؟ عمر بن سعد مشہور صحابی اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد اسلام کے ابتدائی دور کے عظیم مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ عمر بن سعد علمی اور سیاسی ماحول میں پروان چڑھے، لیکن تاریخ میں ان کی شہرت زیادہ تر واقعہ کربلا میں ان کے کردار کی وجہ سے ہوئی۔ کربلا سے پہلے کے حالات۔ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ کی خلافت قائم ہوئی۔ یزید نے مختلف علاقوں کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کی کوشش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خلافت کا معیار صرف اقتدار نہیں بلکہ دین، عدل اور اخلاق بھی تھا۔ دوسری طرف کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھے اور دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ وہ آپ کی قیادت میں حق کا نظام قائم کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں لوگوں نے بھرپور حمایت کی، لیکن بعد میں گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دباؤ اور سختیوں کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ عمر بن سعد کو لشکر کی قیادت کیسے ملی؟ تاریخی روایات کے مطابق عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو رے موجودہ ایران کے ایک علاقے کی گورنری کا وعدہ کیا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جائیں۔ ابتدا میں بعض روایات کے مطابق عمر بن سعد اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے مقابلے میں جانا ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ لیکن آخر کار انہوں نے گورنری اور سیاسی مفادات کو ترجیح دی اور لشکر کی قیادت قبول کر لی۔ کربلا میں عمر بن سعد کا کردار۔ عمر بن سعد یزیدی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ کربلا میں ان کی ذمہ داریاں درج ذیل تھیں: لشکر کی قیادت کرنا، فوجی حکمت عملی ترتیب دینا، عبید اللہ بن زیاد کے احکامات پر عمل کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ عمر بن سعد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کئی مرتبہ گفتگو بھی ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تجاویز پیش کیں تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے سخت موقف اختیار کیا اور غیر مشروط بیعت کا مطالبہ کیا۔ پانی بند کرنے کا واقعہ۔ کربلا کے سب سے دردناک واقعات میں سے ایک فرات کے پانی تک رسائی روکنا تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا۔ اس فیصلے کا نفاذ بھی عمر بن سعد کی سپہ سالاری میں ہوا۔ اس کے نتیجے میں خیموں میں موجود مرد، خواتین اور بچے شدید پیاس کا شکار ہوئے۔ یوم عاشوراء 10 محرم 61 ہجری کو جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک نصیحت، خیر خواہی اور حق کی دعوت دی، لیکن لشکر نے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ کا پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا یا چلوانے کا حکم دیا۔
اور اپنے لشکر کو جنگ شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ اس کے بعد ایک انتہائی المناک معرکہ برپا ہوا جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی اور اہل بیت کے افراد یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ عمر بن سعد کے فیصلوں کا تجزیہ۔ تاریخ دانوں نے عمر بن سعد کا کردار کا مختلف انداز میں تجزیہ کیا ہے۔ سیاسی مفاد کو ترجیح دینا۔ بہت سے مورخین کے مطابق عمر بن سعد نے حق اور باطل کے درمیان ایک مشکل موقع پر دنیاوی مفاد کو ترجیح دی۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے متعلق ہے، لیکن انہوں نے اقتدار اور منصب کی امید میں لشکر کی قیادت قبول کر لی۔ دباؤ اور خوف کا عنصر۔ کچھ مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کا سیاسی دباؤ بہت زیادہ تھا اور مخالفت کی صورت میں سخت نتائج کا اندیشہ تھا۔ تاہم یہ رائے بھی دی جاتی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود انسان اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ مذاکرات کی ناکامی۔ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن سعد ابتدا میں جنگ سے بچنا چاہتے تھے، لیکن وہ عبید اللہ بن زیاد کے احکامات کے سامنے ڈٹ نہ سکے۔ نتیجتاً مذاکرات ناکام ہوئے اور سانحہ کربلا رونما ہوا۔ کربلا کے بعد عمر بن سعد کا انجام۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر بن سعد کو وہ عزت اور مقام حاصل نہ ہو سکا جس کی انہیں امید تھی۔ بعد کے برسوں میں مختلف سیاسی تبدیلیاں آئیں۔ مختار سقفی کی تحریک کے دوران کربلا میں شریک کئی افراد کے خلاف کارروائیاں ہوئیں۔ تاریخی روایات کے مطابق عمر بن سعد بھی انہی واقعات کے دوران قتل کر دیے گئے۔ خلاصہ: کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ حق، صبر، استقامت اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی علامت ہے۔ حضرت عمر بن سعد تاریخ اسلام کی ایک متنازع شخصیت ہیں جن کا نام واقعہ کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مورخین کے مطابق انہوں نے یزیدی لشکر کی قیادت کی اور ان کے فیصلوں نے کربلا کے المناک واقعات میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق، عدل اور اصولوں کی خاطر عظیم قربانی پیش کی، جس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقتی مفادات کے بجائے حق اور انصاف کا راستہ اختیار کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔